अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इस वक्त वलीद रिसर्च और मैं हूं वलीद भट्टी। नाज़रीन करम, पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही सीरियस किस्म की एक एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है हुकूमत वक्त की तरफ से, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को तारीख के सबसे बदतरीन सैलाब का सामना है। तो आगे चलते हैं, हम आपको बताते हैं कि इस सैलाब से कौन कौन सी तबाहकारियाँ हो रही हैं और आगे आने वाले वक्तों में पाकिस्तान को किस किस्म के हालात से सामना करना पड़ सकता है, और पाकिस्तान के लिए अब इस वक्त भी कौन कौन चैलेंजेस खड़े हो गए हैं जो पाकिस्तान के सामने एक बहुत ही पहाड़नुमा चैलेंजेस हैं कि जिसको अबूर करना एक है तो बहुत ही मुश्किल, क्योंकि पिछला जो 2010 का सैलाब जो पाकिस्तान के लिए है तो जिसके अंदर 2000 अफराद लुक़्मा अजल बन चुके थे। नाज़रीन करम, 5 जून, 14 जून, 25 जून, 23 जून, 3 जुलाई, 5 जुलाई, 17 जुलाई, 25 जुलाई, 28 जुलाई, 1 अगस्त, 5 अगस्त, 7 अगस्त, 12 अगस्त, 17 अगस्त और इसके बाद अब तक, ये वो डेट्स मैंने आपको बताई हैं जितनी भी पीछे, वो सारी की सारी इन डेट्स को PDMA ने नोटिफिकेशन जारी किए थे कि पाकिस्तान के अंदर सीरियस किस्म के फ्लड की वार्निंग जारी कर दी गई है और सीरियस किस्म के हालात पैदा होने वाले हैं। तो अब मैं आपको उसकी डिटेल कुछ बताता हूँ जो कि सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप भी इस दर्दनाक अजियत के से जो गुजर रहे हैं जो लोग, उनका एहसास आपको होने लगेगा। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो ये कुछ हालात जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये इस वक्त पाकिस्तान को इन किस्म के हालात का सामना है। पाकिस्तान में जिस जिस जगह पे सैलाब की तबाहकारियाँ जा रही हैं उसमें बलूचिस्तान शामिल है, सिंध शामिल है, जनूबी पंजाब शामिल है, कश्मीर शामिल है, गिलगित बल्तिस्तान शामिल है। ये इन सारी जगहों के ऊपर एक सीरियस किस्म की और सीरियस नौयत का सैलाब, यानी कि अच्छे खासे क्यूसिक का रेला जो है ना गुजर रहा है, इस वक्त भी मौजूद है पानी की। और इस वक्त जो पाकिस्तान में इसकी सबसे बड़ी वजह है वो हैवी मानसून रेन्स, यानी कि मानसून की तेज़ बारिशें, भारी किस्म की बारिशें जो इस वक्त सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड की जा रही हैं कि पिछले पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा बारिशें इस साल 2022 के अंदर तक ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। तो नाज़रीन, अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस सैलाब की वजह से कितना जानी नुकसान पाकिस्तान को हुआ है अब तक, जून से लेके अभी 27 अगस्त तक, आज तक कितना नुकसान हो चुका है पाकिस्तान को। 1128 लोगों की अमवात हो चुकी हैं इस वक्त सैलाब की वजह से, जिसके अंदर सर फहरिस्त सूबा सिंध को 351 351 डेथ्स के साथ पहले नंबर के ऊपर ठहराया गया। सूबा बलूचिस्तान को 273 डेथ के साथ दूसरे नंबर पर ठहराया गया। KPK को 235 के साथ तीसरे नंबर पर ठहराया गया। पंजाब को 203 अमवात के साथ चौथे नंबर पर ठहराया गया। आज़ाद कश्मीर को 47 अमवात के साथ 5वें नंबर पर ठहराया गया। 19 अमवात गिलगित बल्तिस्तान में हो चुकी हैं इस वक्त, और 1 अमवात इस्लामाबाद यानी कि वफाक के अंदर इस वक्त रिपोर्ट की जा रही है। ये यानी कि ताज़ा तरीन जो खबरें रिपोर्ट हो रही हैं 28 अगस्त अभी तक, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तब तक की ये जितनी भी 1128 डेथ टोल्स जो हैं ये मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। और इसके अलावा भी और भी बहुत सारी हैं। ये तो है जो गवर्नमेंट को रिपोर्ट हो रही हैं, बाकी जो गवर्नमेंट को रिपोर्ट नहीं हो रही वो इससे कई गुना ज़्यादा है। आगे चलते हैं, कितने लोग अब इसके अंदर लापता हो चुके हैं इस सैलाब के अंदर। तो गवर्नमेंट के पास जो रजिस्टर्ड, यानी कि जिस इस वक्त तक रजिस्टर्ड हुए हैं उसके मुताबिक 48,939 जो पीपल है इनकी इस वक्त तक लापता हैं सैलाब की वजह से। और इस वक्त पाकिस्तान को कितना नुकसान हो चुका है, यानी कि प्रॉपर्टी डैमेज जो पाकिस्तान को हुआ वो $4.4 बिलियन अमेरिकन डॉलर का नुकसान पाकिस्तान को हो चुका है सिर्फ प्रॉपर्टी का। बाकी इकोनॉमिक जो जितना भी हुआ वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। तो नाज़रीन, इस सैलाब का पस मंज़र क्या है वो भी ज़रा आप जान लें कि किस तरह के ये अलर्ट जारी किए गए थे और किस तरह से जो हुकूमत को आगाह किया गया था, लेकिन फिर भी हुकूमत के मिसमैनेजमेंट की वजह से पाकिस्तान को एक सीरियस किस्म के सैलाब का सामना करना पड़ रहा है। तो पिछले जैसे ही जून का महीना शुरू होता है तो 784% ज़्यादा बारिशों का अलार्म यानी कि अलर्ट जारी कर दिया जाता है NDMA की तरफ से सिंध हुकूमत। और बलूचिस्तान में 500% ज़्यादा बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया जाता है, लेकिन हुकूमत वक्त बलूचिस्तान और सिंध की हुकूमत इसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं लेती और ना ही इसके ऊपर कोई ऐसी इस्लाहात करती हैं जिसकी वजह से आने वाले दिनों में सैलाब की सूरत हाल पैदा ना हो सके। और इसकी एक सबसे बड़ी वजह भी ये है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर जो पिघल रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में, सबसे पहले वहाँ पे सैलाबी सूरत हाल शुरू हुई थी और वहीं से गिलगित बल्तिस्तान से आगे होते हुए फिर ये दूसरे अजला और दूसरे सूबों के अंदर दाखिल हुआ। और मानसून की हैवी रेन, भारी बारिशों की वजह से भी ये इसके अंदर बढ़ोतरी नज़र आई है। और जितना भी पाकिस्तान का एरिया इसने कवर किया है, यानी कि सैलाब ने कवर किया, वो सारा शुरुआत इसकी GB के जो ग्लेशियर पिघले हैं उसकी वजह से हुई।
پاکستان کے اوپر کون سے اثرات اس سیلاب کے مرتب کیے ہوئے ہیں؟ تو اب تک کے حالات کے مطابق 33 ملین پاپولیشن جو ہے وہ ڈسپلیس ہو چکی ہے. اگر اس کو ہم پرسنٹیج میں لیں تو اس وقت پاکستان کی 12% آبادی جو ہے وہ اپنے گھروں سے ڈسپلیس ہو چکی ہے اور سڑکوں پہ اور بے گھر ہو چکی ہے. کھلے آسمان کے نیچے پناہ لینے پہ مجبور ہو چکے ہیں لوگ. کہیں تو یہ صورتحال ہے کہ حکومتی جو گورنمنٹ اسکول ہیں گورنمنٹ ادارے ہیں ان کے اندر بھی پانی داخل ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر بھی عوام کا جانا محال ہے اور لوگ سڑکوں کے اوپر اور کھلے میدان اور کھلے آسمان کے نیچے جو ہے نا زندگی بسر کرنے کے اوپر مجبور ہے. تو ناظرین کرام، یہ آپ کو بتاتے جائیں کہ 2010 کے بعد سب سے ڈیڈلیسٹ جو یہ سیلاب آیا وہ 2022 کے اندر آیا پاکستان کے اندر، اور دنیا کے اندر 2017 کے بعد 2022 میں پاکستان میں سب سے زیادہ ڈیڈلیسٹ یعنی کہ سب سے زیادہ جس کے اندر جانی اموات ہو چکی ہیں اس کا یعنی کہ سب سے زیادہ جس کے اندر جانی نقصان ہوا ہے وہ سیلاب پاکستان کے اندر 2022 کے اندر آنے والا ہے، جس کے اندر 1128 اموات اب تک رپورٹ ہو چکی ہیں. اور 2010 والا اگر ہم سیلاب لیں تو اس کے اندر 2000 اموات ہوئی تھی، جس کے اندر 2,18,000 گھروں کو جو ہے نا وہ ڈیمیج ہو چکے تھے، مکمل طور پہ صفحہ ہستی سے مٹ چکے تھے. اور بعد میں جب اس کا اندازہ لگایا گیا تھا تو یہ 2 ملین سے بھی زیادہ گھرانے ایسے تھے جو اس کی وجہ سے ڈیمیج ہو چکے تھے. ایک تو وہ جو 2,18,000 میں نے آپ کو بتایا وہ مکمل طور پہ صفحہ ہستی سے مٹ چکے تھے، اور 2 لاکھ یعنی کہ 2 ملین جو اور گھرانے تھے وہ بالکل یعنی کہ ڈیمیج ہو چکے تھے. ملینز آف لائف سٹاک 2010 کے جب سیلاب آیا تھا اس کے اندر ڈیمیج ہوئی تھی یعنی کہ مر چکے تھے. 3600 کلومیٹر سڑکیں جو وہ تباہ ہوئی تھی، 175 بریجز جو تھے وہ تباہ ہوئے تھے، اور 17,560 سکول جو ہیں یہ بھی ڈیمیج ہوئے تھے اس 2010 کا جو سیلاب آیا تھا اس کے اندر. اب میں آپ کو ہر صوبے کے جو برابر ہے اس کے بارے میں گائیڈ کرتا ہوں. تو سب سے پہلے بلوچستان کو لیتے ہیں. بلوچستان میں اس وقت ناظرین کرام 4,26,897 گھرانے ایسے ہیں جو ڈیمیج ہوئے ہیں. 3,04,000 ایکڑ جو کھڑی فصلیں تھیں وہ تباہ ہو چکی ہیں اس وقت بلوچستان کے اندر، یعنی کہ اگر فوڈ کرائسس بہت زیادہ عوام کو بلوچستان کی عوام کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے. 1 ملین کے قریب جو مویشی ہیں وہ اس وقت مر چکے ہیں. دوسری طرف ناظرین ہم آ جاتے ہیں سندھ کے اوپر. سندھ میں اس وقت 751 پیپل جو ہیں لوگ جو ہے نا وہ زخمی ہو چکے ہیں. 10 ملین سے بھی زیادہ لوگ جو ہے نا اپنے گھروں سے ڈسپلیس ہو چکے ہیں، یعنی کہ بے گھر ہو چکے ہیں، سڑکوں اور کھلے میدان اور کھلے آسمان تلے پناہ لینے پہ مجبور ہیں. ستیا 57,496 جو گھر ہیں وہ اس وقت مکمل طور پہ ڈیمیج ہو چکے ہیں سندھ کے اندر. یہ میں بتا رہا ہوں جس کو جہاں سے سیلاب گزرا ہے اور وہ سارے ڈیمیج ہو چکے تھے. 830 جو مویشیاں وہ بھی ہلاک ہو چکے ہیں اس سیلاب کے پیش نظر. 1.54 ملین ایکڑ آف کراپس از بین ڈیمیج، یعنی کہ 1.54 ملین جو ایکڑ پہ کھڑی فصلیں تھیں وہ بھی سندھ کے اندر تباہ ہو چکی ہیں. ٹی کی بات کرتے ہیں گلگت بلتستان کی، تو گلگت بلتستان میں اس وقت 19 اموات ہو چکی ہیں. 4 لوگ اس کے اندر مس ہیں یعنی کہ مسنگ ہے، اور 4 لوگ لاپتہ ہیں. پنجاب کی صورتحال دیکھ لیتے ہیں، جو کہ جنوبی پنجاب اس وقت مکمل طور پہ سیلاب کی لپیٹ میں آ چکا ہے. صرف کچھ اضلاع ایسے ہیں جیسے ملتان ہو گیا، بہاولپور ہو گیا، رحیمیہ خان میں بھی آج اس وقت الرٹ جاری کر دیا گیا. سیلاب کی صورتحال وہاں پہ بھی پیدا ہو سکتی ہے دریائے سندھ کی وجہ سے. اور جو باقی ریجن ڈیرہ غازی خان اور دوسرے راجن پور اور یہ والے علاقے جتنے بھی ڈسٹرکٹ ہیں یہ سارے سیلاب کی زد کے اندر آ چکے ہیں. پنجاب کے اندر 203 لوگوں کی اموات ہو چکی ہیں، اور اس کے بعد 233 لوگ اس وقت جو ہے وہ زخمی حالت میں ہاسپٹل یا دوسرے جو کیمپس وغیرہ لگائے گئے میڈیکل کیمپس ان کے اندر زیر علاج ہیں. 1,78,000 ایکڑ کے اوپر جو کھڑی فصلیں تھی وہ جنوبی پنجاب کے اندر جو ہے وہ تباہ ہو چکی ہیں. کے پی کے کی بات کریں خیبر پختونخوا کی، تو وہاں پر 235 افراد اس وقت جہاں باق ہو چکے ہیں. 450 افراد زخمی ہیں اور مختلف ہاسپٹل اور دوسرے میڈیکل کیمپس جو لگائے جاتے ہیں اس کے اندر زیر علاج ہیں. 3,26,000 گھرانے جو ہیں اس وقت مکمل طور پہ یعنی کہ جزوی طور پہ ڈیمیج ہو چکے ہیں کے پی کے اندر. 7,742 جو اس وقت رجسٹرڈ ہوئے مویشی وہ ہلاک ہو چکے ہیں سیلاب کے زد کے اندر آ کے. اور سوات کے اندر نیولی بلڈ ایک ہنی مون ہوٹل ہے جو میں بھی پچھلے دنوں اتفاقاً سوات سے ہو کے آیا ہوں، تو وہاں پہ میں نے بھی دیکھا ایک بہت عالیشان ہوٹل بنایا گیا تھا، لیکن اس سوات کا جو دریا ہے اس کے اوپر بلڈنگ تیار کی گئی تھی، بہت ہی عالیشان لیول قسم کا اور مہنگا ترین ہوٹل تھا، وہ بھی اس سیلاب کی زد میں آ کے بہہ چکا ہے. کشمیر کے اندر جو ہے وہ 47 اموات ہو چکی ہیں اس وقت تک.
اب آ جاتے ہیں پاکستان کو اس کا کتنا نقصان ہو چکا ہے، یعنی کہ کس کس ملک نے ابھی تک امداد کے لیے پاکستان کے ساتھ کانٹیکٹ کیا. تو سب سے پہلے آ جاتی ہے OIC. ابھی بریکنگ نیوز جو کل رات تک میرے پاس بھی پہنچی ہے. تو OIC کا اجلاس ہوا اور اس کے جو جنرل سیکرٹری ہیں انہوں نے اپنے اسلامی ممالک جو ہیں ان سے التجا کیا کہ پاکستان کی اس مشکل گھڑی میں پاکستان کا ساتھ دیا جائے اور بہت سی امداد پاکستان کو دی جائے تاکہ پاکستان میں جو بے گھر افراد ہیں ان کی مدد کی جا سکے اور سیلاب زدگان جو ہے ان کی بھی مدد کی جا سکے. تو یونائٹڈ نیشن نے $3 ملین کا اعلان کیا پاکستان کی امداد کے لیے. US سیکرٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے $1 ملین کی امداد کا اعلان کیا پاکستان کے لیے. چائنیز فورن منسٹری نے 25,000 ٹینٹ اور فردر 4,000 ٹینٹس اور $3 لاکھ پاکستان کو امداد دیا تھرو سی پیک. چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے ذریعے یہ $3 لاکھ 25,000 ٹینٹ اور اس کے بعد 4,000 ٹینٹ جو پاکستان کی غریب عوام کو دیے جائیں گے وہ چائنیز کی سی پیک اتھارٹی کی طرف سے دیے جائیں گے. اور یونائٹڈ کنگڈم یعنی کہ برطانیہ نے بھی پاکستان کے لیے 1.54 ملین یورو جو ہے اس کی امداد کا اعلان کیا. تو یہ سارے حالات ناظرین کرام جو میں نے آپ تک پہنچائی ہیں یہ سارے کے سارے آفیشیل یعنی کہ جو اس وقت تک رپورٹ ہو چکے ہیں. اور اس کے علاوہ بے پناہ لوگ ایسے ہیں جو کہ اس وقت گھروں سے لاپتہ ہیں یا سیلاب کے اندر بہ چکے ہیں اور بے پناہ اموات ہو چکی ہیں ملک پاکستان کے اندر. اور سب سے دردناک سٹوری جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو اس وقت پاکستان کے اندر پاکستان کی عوام کو آگے فیس کرنے والی ہیں وہ سب سے بڑی جو مشکلات ہیں وہ ان سب کی ریہیبلیٹیشن کیسے کرنی ہے. جتنے لوگ بے گھر ہو چکے ہیں اور جتنے لوگ اس ملک پاکستان اور اس بے حس گورنمنٹ کی وجہ سے اور کرپٹ سیاستدانوں بیوروکریٹس کی وجہ سے اس سیلاب کی وجہ سے یعنی کہ اموات ہو چکی ہے ان سب کے لیے اب گورنمنٹ کس طرح سے امداد کا اعلان کرے گی. پاکستان کو اس وقت $500 ملین کی اشد ضرورت ہے صرف اور صرف ان سیلاب زدگان کو امداد کرنے کے لیے. باقی پاکستان کی اکانومی کو جو نقصان ہوا اس کا $4.4 بلین ہے. اب آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے صورتحال آگے جتنی بھی ہوگی اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن اب تک کی جتنی جو صورتحال اس وقت پیش آ چکی ہے اس کے بارے میں آگاہ کیا. یقیناً اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کی مدد فرمائے اور ہمارے ان بے حکمرانوں کو بھی شعور عطا فرمائے اور اپنی عوام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام ہمارا اور آپ کے ساتھ اس ویڈیو تک یہاں تک تھا اور اگلی ویڈیو کا انتظار کریں. ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ جتنی بھی آنے والی ویڈیو ہو سب سے پہلے آپ تک پہنچے اور آپ اس ملک کے باخبر شہری تصور کیے جائیں.